سورہ مائدہ آیت 70 پرانی فرمائش. یہ اس میں نا ایس او پی میں آپ لکھ دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 70 سے پڑھنا ہے. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اور یقیناً اور نہیں ہے، یقیناً ہم نے لیا بنی اسرائیل سے عہد. معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس عہد کی طرف ریفر کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی شریعت کی پیروی فرما برداری کے لیے ان سے کیا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ مبارکہ کے بالکل آغاز میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ سورہ بالکل آخری زمانے کی سورہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں سے عہد لیا کہ اللہ نے جو ان کو شریعت دی ہے وہ اس کے ساتھ وفاداری کریں گے، تو اللہ نے تاریخی طور پر اس سے پہلے جو امت تھی یعنی بنی اسرائیل، ان کے حوالے دیے اور یہ بتایا کہ ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا معاملہ کیا تھا. چنانچہ تم ان کی تاریخ کے واقعات سے سبق سیکھو. یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا. وارسلنا الیہم رسلا، اور ہم نے ان کی طرف بھیجے بہت سے پیغمبر بھیجے، خاص طور پر اس مقصد کے لیے کہ وہ ان کو اس بات کی یاد دہانی کرائیں کہ انہیں اس پیغام کو بار بار بھیجے. معلوم ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کا بنی اسرائیل کی طرف آنا بھی اسی مقصد کے لیے تھا. ان کے آج بھی کلام میں جو بات بہت نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہودیوں کو، بنی اسرائیلیوں کو یہ بات یاد کرا رہے ہیں کہ تمہیں اللہ کے دین کو پوری سنجیدگی اور سچائی سے اختیار کرنا ہے، اس کے قانون کو بھی، اور اس قانون کے پیچھے جو اصل حکمت ہے، جو اصل مقصد ہے، اس کو بھی اختیار کرنا ہے. فرمایا کہ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، مگر ہوا کیا کہ جب کبھی بھی کوئی پیغمبر آئے ان کی خواہشات کے خلاف کچھ لے کر، ظاہر ہے یہ پیغام کہ تم کو اللہ کی شریعت کی پیروی کرنی ہے یہ ان کی خواہش کے خلاف تھا. تو جب ایسے پیغمبر آئے تو کیا ہوا؟ فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، تو کسی کو تو وہ جھٹلاتے اور کسی کو قتل کرتے رہے. یہ بات معلوم ہے، کم سے کم تاریخی طور پر دو پیغمبروں کے، دو نبیوں کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ زکریہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام، دونوں کو بنی اسرائیلیوں نے قتل کیا، اور اس کو بیان کیا گیا ہے ان کی تاریخ میں. تو یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبروں نے آ کر ان کو اس بات کی یاد دہانی بھی کرائی کہ ان کا اللہ کے ساتھ یہ وعدہ ہے، یہ معاہدہ ہے کہ انہیں اللہ کے قانون کی پیروی کرنی ہے، اور جب وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوتے دیکھتے تو وہ ان پر ملامت کرتے، ان کو کرٹیسائز کرتے، ان کو کنڈیم کرتے. ظاہر ہے کہ بادشاہ قسم کے لوگ، وہ لوگ کہ جو رئیس تھے، جو اثر و رسوخ رکھنے والے تھے، خواہشات کی پیروی کر رہے تھے، انہوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، اور جب بات بہت آگے بڑھ گئی تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور یہ اتنا بڑا جرم کرنے کے باوجود وہ یہی سمجھا انہوں نے کہ اس پر ان کو کوئی پکڑ نہیں ہوگی، انہیں کوئی فتنہ نہیں. فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں، اس کا ایک پہلو پکڑ ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود یہ خیال کیا کہ ان پر کوئی پکڑ نہ ہوگی. ظاہر ہے کہ
انسان کا اگر ضمیر کسی درجے میں بھی زندہ ہو اور وہ کسی وجہ سے جذبات کی رو میں آ کر، غصے میں آ کر کوئی غلط کام کر بیٹھے، تو اس کو پچھتاوا ہوتا ہے، وہ ملامت کرتا ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، اصلاح کے لیے کوشش کرتا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس سے معافی مانگتا ہے۔ مگر اگر انسان کی شخصیت کا بگاڑ اس حد تک آگے بڑھ جائے کہ وہ برائی میں پوری طرح سے گھر جائے، تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی جسٹیفائی کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ جو اس نے اقدام کیا وہی ٹھیک اقدام تھا۔ تو فرمایا کہ انہوں نے گمان کیا، وہ یہ سمجھتے رہے اللہ تکون فتنۃ، کہ ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، فعموا وصموا، چنانچہ وہ اندھے اور بہرے بن گئے، یعنی انہوں نے عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چھوڑ دیا اور انہوں نے لوگوں کی نصیحت کو سننا چھوڑ دیا، سو اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، یعنی کانوں میں ان کے آوازیں پڑتی تھیں لیکن ان کو جو پیغام ملتا، جو بات بتائی جاتی، اس سے وہ نصیحت حاصل نہ کرتے۔ فرمایا کثیر ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں پہلی مرتبہ تو یہ ہوا کہ انہوں نے غلطی کی، غلطی کرنے کے بعد توبہ کی، جیسے بھی ذرا یعنی تھوڑ دلی کے ساتھ کی، لیکن اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ ثم عموا وصموا، پھر وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم، ان میں سے بہت سے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ تو ان کو کچھ توبہ استغفار کی توفیق ملی، مگر پھر جب دوبارہ کیا تو وہ اس توفیق سے محروم ہو گئے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو بھی اور انسانوں پر مشتمل قوموں کو، معاشروں کو، اگر کبھی ان سے غلطی ہو تو غلطی پر توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور ایک مرتبہ توبہ استغفار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آدمی غلطی سے پاک ہو گیا، اب کبھی وہ غلطی نہیں کرے گا، بلکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کچھ طریقہ یہ ہے کہ جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے اور اس پر توبہ کرتا ہے تو اس کے توبہ اور استغفار کے خلوص کو جانچنے کے لیے، اس کا امتحان لینے کے لیے اس کو پھر اسی طرح کی غلطی کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس سے پھر غلطی ہو جائے تو اس کو پھر پچھتانا چاہیے، پھر توبہ کرنی چاہیے۔ لیکن اگر انسان اپنے توبہ استغفار میں مخلص نہیں ہے، اس میں اس کے ہاں وہ پختگی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ اس کو عادت ہو جائے گی۔ تو یہ معاملہ ان کے ہاں ہوا کہ ایک مرتبہ انہوں نے برائی کی، پھر توبہ کی، یعنی اگرچہ کہ ان میں سے بہت سے لوگ تھے کہ جو اندھے بھی ہوئے، بہرے بھی ہوئے، لیکن بہرحال ان میں سے بعض نے ایک بڑی تعداد میں اللہ کی طرف توبہ استغفار کی، اور پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ ثم عموا وصموا، پھر وہ اندھے ہوئے اور بہرے ہوئے، کثیر منہم، ان میں سے بہت سے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، یعنی جو ان کے کرتوت ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے۔ یعنی جب وہ واقف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ایک ان کی فلم بنا کے تو وہ اپنے کہیں رکھ دے گا اور اس کی کوئی کلیکشن ہوگی، نہیں، وہ جو دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو لوگ مجرم ہیں وہ کیفر کردار پر پہنچیں گے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ یہی تو مسیح ابن مریم ہے۔ یعنی یہ مسیحیوں میں سے بعض نے ایک نظریہ، عقیدہ پیدا کر لیا اپنے اندر کہ مسیح علیہ السلام
یہ کوئی اللہ سے الگ کوئی شخصیت نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی کا دنیاوی جسدی ظہور ہے، وہ اس شکل میں آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات صریحاً کفر ہے، اس کا کوئی امکان نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات بیان کر کے یہ بھی وضاحت کر دی کہ اس طرح کی ہر بات کفر ہے۔ آپ کسی ایک فرد کے بارے میں یہ سمجھیں کہ وہ جس شکل میں آیا ہے یہ اصل میں اس کی ایک ظاہری شکل ہے، حقیقت میں اللہ ہے کہ جو اس میں بس رہا ہے، وہ ہے کہ جس کا یہ ظاہری جسمانی جسدی ظہور ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں نہ جانے کہاں سے یہ جو فلسفیانہ ایک انڈرسٹینڈنگ آئی، جس کو عام طور پر وحدت الوجود کہتے ہیں، کہ یہ ساری کی ساری کائنات اصل میں خدا ہے۔ یہ ایک خاص قسم کی فلسفیانہ صوفیانہ انڈرسٹینڈنگ ہے جو مسلمانوں میں مشہور ہوئی۔ تو ظاہر ہے یہ بھی اسی طرح سے کوئی خدا کے ہاں اس کے پیغام کے ہاں حقیقت نہیں رکھتی۔ اس طرح کی تمام چیزیں کفر ہیں کہ آپ اللہ کو کسی ظاہری صورت میں محدود کر کے یہ کہیں کہ یہ اب دنیا میں اس کا پرتو ہے، اس کا نتیجہ ہے، یا اس کی حقیقت ہے کہ جو نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقال المسیح، اور کہا مسیح نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، تم عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب۔ یعنی مسیح علیہ السلام کی تعلیمات میں ایسا ہرگز نہیں تھا کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہو یا لوگوں کو دعوت دی ہو کہ تم مجھ کو اس حیثیت میں مانو کہ میں نعوذ باللہ اللہ کا اس دنیا میں جسمانی ایک وجود ہوں کہ جس میں وہ بس رہا ہے۔ انہوں نے تو وہی دعوت دی کہ جو اللہ نے ان کو کہا تھا، جو تمام پیغمبروں کی دعوت ہے، جو اس قرآن کی بھی دعوت ہے کہ تم عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ میرا بھی بنانے والا اور پالنے والا ہے، اور تمہارا بھی پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ انہ من یشرک باللہ، اور یہ جان لو حقیقت کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہوگی، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی یہ دعویٰ اور اس طرح کے تمام دعوے یہ بے بنیاد ہیں، یہ شرک ہیں، اور شرک کی کوئی معافی نہیں۔ آپ کو اللہ کا یہ پیغام پہنچ گیا کہ اللہ واحد ہے، یونیک ہے، اس کا نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ اس نے کوئی کسی کے ساتھ شادی کی، وہ تو دنیا کا بنانے والا ہے، ایسے کہ یہ دنیا پہلے موجود نہیں تھی، اس نے عدم سے اس دنیا کو وجود بخشا۔ یہ دنیا اللہ کے ساتھ صرف خالق اور مخلوق والا تعلق رکھتی ہے۔ اللہ خالق ہے اور یہ دنیا ساری کائنات اس کی مخلوق ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی مددگار نہیں کہ جو اس کے کائنات کے بنانے میں یا چلانے میں اس کا ساجی ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کو یہ حیثیت دے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ظاہر ہے لوگ یہ حیثیت دیتے ہیں عقیدت میں، وہ یہ حیثیت دیتے ہیں اس لیے کہ وہ کسی اور کو بھی کچھ ایسی رسپیکٹ، ایسی عزت دینا چاہتے ہیں کہ وہ ان کو ان کے مقام سے اٹھاتے ہیں، جس کو ابھی قرآن بیان کرے گا کہ اس ساری برائی کی، جرم کی، بلنڈر کی وجہ کیا ہوئی۔ فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً کفر کیا انہوں نے بھی جنہوں نے کہا کہ اللہ تو تین میں سے تیسرا ہے، یعنی جس کو آپ ٹرینٹی کہتے ہیں، کہ انہوں نے اللہ، باپ، بیٹا اور روح القدس،
یعنی نعوذ باللہ اللہ کو باپ قرار دیا اور مسیح علیہ السلام کو بیٹا قرار دیا اور جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس قرار دیا، یا بعض صورتوں میں مریم علیہ السلام کو اس ٹرینٹی کا حصہ مانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی کفر ہے، یعنی جس نے یہ کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، یعنی وہ جو مسیحی ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے خود بھی کہتے ہیں کہ یہ ہے تو ایک مسٹری، ایک معمہ ہے، لیکن یہ ہے حقیقت۔ بات سمجھ میں تو نہیں آتی، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے، بتائی یہی گئی ہے کہ اصل میں اللہ ایک ہی ہے، مگر وہ ایک تین ہے، اور تین الگ الگ اینٹیٹیز ہیں، اور وہ تین کیا ہیں؟ وہ ایک ہیں۔ سو آدمی ان سے پوچھے کہ بھائی یہ کیا چکر کیا ہے، ماجرا کیا ہے، تو کہیں گے اس سے زیادہ ہم بھی نہیں جانتے، مگر یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایک بڑی دلچسپ بات لوگ کرتے ہیں، نہ جانے کیوں، بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، کہ دین میں جو بات بتا دی گئی ہے، جو عقائد نظریات دے دیے گئے ہیں، جو احکام دے دیے گئے ہیں، وہ ایسے ہی ہیں۔ اس کی وضاحت کیا ہے، اس میں کیا بات ہے کہ جو دلیل بنتی ہے، آدمی اس کو کیسے سمجھے؟ نہیں، جیسے بتا دیا گیا ویسے مانو۔ اور کس نے بتایا ہے؟ ہمارے بڑوں نے۔ جو بڑے فرمائیں گے وہی بات صحیح ہوگی۔ تو اصل میں یہ جو پروب کرنا، کویسچن کرنا، انویسٹیگیٹ کرنا، جب اس کا دروازہ بند ہو جائے گا تو پھر آپ ہر فضول سے فضول بات مانیں گے اور عقیدت اور احترام اور جذبات کے ساتھ مانیں گے۔ اس کے بعد آپ کو خلاف بات نہیں سنیں۔ اچھا، ان جذبات میں ایک اور چیز پیدا ہو جاتی ہے بڑی امپورٹنٹ، وہ یہ ہے کہ ڈیفینڈ تو آدمی کر نہیں سکتا، اس کو آپ واضح تو کر نہیں سکتے، تو اس پر مزید غصہ آتا ہے۔ غصہ شاید کسی اور چیز پہ آتا ہو، لیکن فوری طور پر تو پوچھنے والا سامنے ہوتا ہے، تو وہ میرے مانے ہوئے عقائد، مانے ہوئے نظریات، میری ریلیجس ٹریڈیشن، میرے ماں باپ دادا پردادا کی روایات، اس پر یہ شخص سوال اٹھا رہا ہے، تو وہ ایک غصہ ہوتا ہے جس کا اظہار کرتا ہے۔ تو اللہ کو تو یہ حق حاصل ہے نا کہ وہ غصے کا اظہار کرے اور بجا طور پر کرے کہ حقیقت یہ ہے کہ کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے ایک معبود کے، نہیں ہے کوئی الہ سوائے ایک الہ کے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر یہ اپنی باتوں سے باز نہ آئے، اما یقولون، وہ کہ جو یہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو لازماً پکڑ لے گا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، ایک دردناک عذاب۔ یعنی آپ کو کوئی غلط فہمی تھی، ہو سکتی ہے، بھائی ہم سب انسان ہیں اور ہم سب اپنے اپنے ماحول میں پلے بڑے ہیں۔ آپ نے کچھ نظریات سنے، میں نے کچھ نظریات سنے، بڑی نیچرل سی بات ہے، اور اللہ نے یہ نہیں کہ ہم کو ایسے پیدا کیا کہ ہم جہاں پیدا ہوتے ہیں وہاں کی باتیں سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بھی توقع کرتا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے ساتھ تمیز تہذیب کے ساتھ رہیں، تو ہم ان کی بات سنتے اور ان کی بات ہم مان لیتے ہیں۔ لیکن جب ہم بڑے ہوتے ہیں، باشعور ہوتے ہیں، ہم کو بات سمجھ میں آنے لگتی ہے، ہم مختلف پیغامات سنتے ہیں، اس کے بعد ان چیزوں پر اڑنا اور ضد کرنا کہ جن چیزوں کے بارے میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ والد صاحب کو غلطی لگ گئی تھی، دادا جان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ ان کو معاف کرے، ان کی بات جو بھی انہوں نے کی، امید تو یہی ہے کہ خلوص سے کی ہوگی، لیکن ہمارے سامنے تو حقیقت آ گئی ہے۔ اس کے بعد اڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی غلطی پر، برائی پر ضد کر رہا ہے، اور یہی جرم ہے اصل۔ تو فرمایا کہ اگر یہ نہیں رکیں گے اس سے کہ جو انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں، تو لازماً ان کو پکڑے گا، ان میں سے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر کیا، ایک دردناک عذاب۔ کیا مطلب؟ جن لوگوں نے کفر کیا یعنی جن لوگوں کو پتہ لگ گیا، پر جس کو پتہ نہیں ہے اس کو تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ بھائی کیا معلوم تھا کیا نہیں معلوم تھا۔ جس کو بات معلوم ہو گئی، جس کے سامنے پیغام پہنچ گیا، جس کے پاس اب کوئی ایکسکیوز نہیں رہا، اور وہ اس کے باوجود ڈٹ جائے
کہ نہیں میری بات میں صحیح ہے، میں یہی کروں گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان کو ایک دردناک عذاب آئے گا۔ جو لوگ رسولوں کے زمانے میں ہوتے ہیں ان کو تو یہ عذاب دنیا ہی میں آ جاتا ہے، لیکن جو اس زمانے میں نہیں ہوتے ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان پر یہ عذاب آئے۔ تو فرمایا کہ یہ ان لوگوں تک یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ جانتے بوجھتے ہوئے برائی کو اختیار کرنا یہ اصل میں ایک جرم ہے۔ اس میں بعض اوقات مجھے خیال آتا ہے کہ ایک بڑی تعداد میں وہ لوگ بھی تو ہوتے ہیں کہ جن کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے پر ہمت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہ ہاں کمزور لوگوں کی بھی تو کچھ گنجائش ہے نا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ سارے ہی لوگ بہادر ہوتے ہیں، نہیں ہوتے یار، یہ مطلب کریں گے بات تو لوگ ماریں گے ہمیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کی جانب سے اپنے ہی ماحول میں رہتے ہوئے خاموشی سے فضولیات سے گریز کرنا، امید ہے کہ اللہ کے ہاں یہ ایک کافی ایکسکیوز مان لیا جائے گا۔ آپ شامل ہوتے رہیں، اس کو ڈیفینڈ کرتے رہیں اور اس کے مقابل کی بات کو کنڈیم کرتے ہیں، تو یہ تو بغاوت ہے، یہ تو خدا کے پیغام کے مقابلے میں اپنی غلط بات کو منوانے کی کوشش کرنی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے سٹیج ہوتی ہے سمجھنے کی۔ سمجھنا آپ کا حق ہے۔ آپ ایک بات سنتے چلے آ رہے ہیں اور آپ کو یہ پتہ لگا کہ قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے، آپ کویسچن کریں۔ آپ جب تک مطمئن نہیں ہوتے آپ پوچھتے رہیں، لیکن یہ پوچھنا ہوگا جاننے کے لیے، یہ پوچھنا ہوگا سچائی کے لیے، سچائی کو سمجھنے کے لیے۔ اس میں ضد نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ بات میں بار بار بتا رہا ہوں کہ کفر اصل میں ضد ہے، کفر ہٹ دھرمی ہے، کفر سچائی کو جان لینے کے بعد اس کا انکار ہے۔ تو اس سے تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ فرمایا کہ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، تو کیا یہ توبہ نہیں کریں گے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور اس سے معافی نہیں مانگیں گے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی رحمت، اپنی مغفرت کا حوالہ دیتا ہے ان لوگوں کو کہ جن کے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، جو یہ بات جان چکے ہیں کہ جو بات انہوں نے اب تک سمجھی اور مانی تھی وہ بات غلط تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اگر اپنے اس غلط نظریے کو چھوڑ کر اللہ کی طرف سے آنے والے پیغام کی طرف رجوع کریں گے اور اللہ سے معافی مانگیں گے۔ معافی کیوں مانگیں گے؟ ظاہر ہے کہ جب آدمی کو یہ بات معلوم ہو کہ یار یہ جو کچھ میں کر رہا تھا یہ تو کفر تھا، یہ تو شرک تھا، تو آدمی کو افسوس تو ہوتا ہے کہ میں کس فضول چیز میں پڑا ہوا تھا۔ تو جب وہ معافی مانگیں گے اور جب وہ رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح مریم کے بیٹے کچھ نہیں سوائے رسول کے، یعنی یہ ان کی حقیقت ہے کہ یہ وہ اللہ کے رسول تھے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے، یعنی یقیناً وہ بہت بڑا مرتبہ ہے، یقیناً بہت بڑا مقام ہے، لیکن بس اتنا ہی ہے کہ جیسے پہلے رسول آئے ویسے ہی یہ بھی اللہ کے ایک رسول تھے۔ وَأُمُّهُ صدیقہ، اور ان کی ماں وہ ایک انتہائی سچی صداقت شار اللہ کی بندی تھی، یعنی وہ پاسا تھیں، نیک تھیں، سچی تھیں، صداقت کا پیکر تھیں۔ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے بشر انسان ہونے کے لیے یہ ایک گواہی، ایک دلیل ہی کافی تھی کہ دونوں کے دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اپنے زندگی کو، اپنے جسمانی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے انہیں بھی خوراک کی ضرورت تھی، تو وہ کھاتے تھے۔ یہ جو بات ہے کہ وہ کھانا کھاتے تھے، یہ خاص طور پر اس لیے بھی ایک بڑی اپروپریٹ ریلیونٹ بات ہے کہ بائبل میں، یعنی گاسپل آف لیوک میں، آپ کو معلوم ہے نا کہ جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے
اس کی 4 کتابیں ہیں جو گاسپلز ہیں، جن کو ہم اناجیل کہتے ہیں، جن کے بارے میں یہ عام طور پر بات مانی جاتی ہے کہ وہ مسیح علیہ السلام کی تاریخ بیان کر رہی ہیں اور ان کے ارشادات اور ان کی تعلیمات بیان کر رہی ہیں۔ گاسپل آف مارک، گاسپل آف میتھیو، گاسپل آف لیوک اور گاسپل آف جان۔ تو گاسپل آف لیوک میں یہ باقاعدہ واقعہ ہے کہ جب مسیح علیہ السلام کے شاگردوں کو یہ خیال ہوا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو پھر وہ اچانک ان کو نظر آئے۔ تو جب وہ نظر آئے تو وہ ڈر گئے کہ یہ کیا چکر ہے بھائی، ہم تو سمجھے تھے کہ یہ تو رخصت ہو گئے۔ تو جب مسیح علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ انہیں کچھ پرابلم ہو رہی ہے، کیا وہ کہہ رہے ہیں یہ تو کوئی اور مخلوق ہے، یہ انسان نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا تمہاری تسلی کے لیے پھر تم ایسا کرو کہ کوئی مچھلی کا قتلہ لاؤ۔ تو پھر وہ مچھلی کا آیا ایک ٹکڑا، وہ انہوں نے کھایا تو ان کو اطمینان ہوا کہ نہیں یہ مسیح علیہ السلام ہے، یہ ایک اللہ کے بندے ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہاں آپ یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے اس کا ایک اشارہ انڈائریکٹ کر دیا کہ بات یہ ہے کہ یہ تو تم جانتے ہو کہ دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے، تو جب کھانا کھایا کرتے تھے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو انسان تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو ہم اپنی آیتیں ان کے سامنے کس طرح کھول کر بیان کرتے ہیں۔ ثم انظر، پھر دیکھو، انا یؤفکون، کہ یہ کیسے پھرتے جاتے ہیں، اس کے باوجود منہ پھیر رہے ہیں، اس کے باوجود توجہ نہیں کر رہے۔ آنیسٹلی یہ کئی جگہ آیا ہے قرآن مجید میں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ کے ہاں بھی ایک افسوس کا اظہار ہے کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک انسان کو صحیح بات معلوم بھی ہو جائے اور اس کے باوجود وہ منہ پھیر کے چلا جائے۔ بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ چلے مان لیا آپ کے اندر برسوں کی کوئی ٹریڈیشن تھی کہ جو آپ کے اندر پھنسی ہوئی تھی، تو آپ کو پریشان ہونا چاہیے، آپ کو کنفیوزڈ ہونا چاہیے، آپ کو سر پکڑ لینا چاہیے، آپ کو اکیلے ہو جانا چاہیے کہ یار یہ کیا بات ہے، یہ سب ٹھیک ہے، یہ سب نیچرل ہے۔ کوئی اچانک ایسا نہیں ہوتا، آدمی کو مشین ہے کہ ایک آپ نے بٹن آن کیا اور آف کیا۔ یہ ہمارے جذبات ہیں، ہم پچھلے 25 سال سے 30 سال سے 35 سال سے ایک کام کرتے چلے آ رہے ہیں، مان لیا غلط کام ہے، ہم تو اس کو سچ سمجھتے تھے، تو اگر کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور بات سمجھ میں آئی تو یہ تو ٹھیک ہے کہ آدمی کو پریشانی ہوتی ہے، مگر یہ کیا بات ہوئی کہ آدمی کا نہیں مانتا میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دیکھو کیسے ہم واضح کرتے ہیں اپنی آیات کو، اور پھر دیکھو کیسے یہ منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ، ان سے پوچھو کہ کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر، مالا یملک لکم ضرا ولا نفع، ان کی کہ جو نہ تمہارے بارے میں کوئی نقصان کا اختیار رکھتے ہوں اور نہ ہی نفع کا۔ یعنی کیا بد نصیبی ہے کہ تم اپنے آپ کو کتنا گرا رہے ہو، ان کے آگے جھک رہے ہو کہ جن کے پاس اختیاری کوئی نہیں ہے۔ فرمایا واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ وہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب اللہ سننے والا ہے اور اللہ جاننے والا ہے تو پھر وہ حقیقی معنوں میں وہی نفع دے سکتا ہے اور وہی نقصان دے سکتا ہے، اس لیے کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے، جس کو معلوم ہی نہیں ہے، وہ کسی کا کیا بگاڑے گا اور کسی کو کیا فائدہ پہنچائے گا۔ بھئی پہلے آپ کے بارے میں یہ معلوم ہونا چاہیے نا کہ آپ کو کوئی پرابلم ہے۔ جن لوگوں کو معلوم ہی کوئی نہیں، کچھ نہیں ہے، تو وہ آپ کا مسئلہ کیسے حل کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ هو السمیع العلیم، اللہ وہی ہے سننے والا، وہی ہے جاننے والا۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ نفع اور نقصان کے مقابلے میں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی، وہ صفات ہیں کہ جو نفع اور نقصان کے لیے سب سے ابتدائی جن کی ضرورت ہے کہ انفارمیشن ہو، تو اللہ سب کو جانتا ہے، ہر چیز کا سننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، تم اپنے دین کے معاملے میں ناحق غلو مت کرو۔ غلو
ایگزیجریشن. اپنے دینی معاملات میں ایگزیجریٹ مت کرو. دین میں جب بگاڑ آتا ہے تو دو ہی پاسبلٹیز ہوتی ہیں. ایک یہ کہ افراط ہو جائے اور ایک یہ کہ تفریط ہو جائے. تفریط کی تو مثال، تفریط یعنی کمی، اس کی مثال تو بنی اسرائیل ہے. یعنی آپ کہیں یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو. اور ایک یہ کہ جتنا ہے اس سے بھی زیادہ کرنا، یہ افراط. یہ عقائد میں بھی ہوتا ہے اور یہ اعمال میں بھی ہوتا ہے. عقائد نظریات میں تو یہ ہے کہ آپ نے پیغمبر کی کیا شان ہوتی ہے جی. وہ ہمارے رہنما ہوتے ہیں، وہی ہمارے اور اللہ کے درمیان تمام معلومات کا واسطہ ہوتے ہیں. وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، وہی ہمیں اللہ کا دین پیش کرتے ہیں. لیکن بس اتنی بات ہے، وہ اللہ میاں نہیں ہوتے. تو یہ پیغمبروں کو الوہیت کا مقام دے دینا، ان سے دعا کرنا، ان سے مانگنا، یہ مبالغہ ہے، غلو ہے، یہ ایگزیجریشن ہے. تو مسیحیوں نے یہی کیا. انہوں نے کیا کیا کہ دیکھو ہمارے جو پیغمبر ہیں بغیر بن باپ کے پیدا ہوئے، کیا غیر معمولی معجزات تھے. تو اگر ان کے بارے میں ہم یہی کہیں کہ وہ بھی موسیٰ، یحییٰ، زکریا، داؤد کی طرح ایک نبی تھے، تو کیا فائدہ ہوا؟ وہ بات تو نہیں بنی نا. نہیں، ہمارے بہت آگے تھے. یہ ایک نان سینسیکل جو ایک جذبہ ہے مذہبی لوگوں میں، ہمارے والے میں بہت آگے ہیں. تو اس مبالغے میں، اس ایگزیجریشن میں انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب، دین کے معاملے میں ایگزیجریٹ مت کرو. اسی طرح سے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم بعض اپنے اسکالرس کو یا اپنے نیک لوگوں کو وہ مقام دے دیتے ہیں کہ جو صرف پیغمبروں کا مقام ہے، کہ جی آپ جو فرمائیں گے وہ ہم سچ مانیں گے. کیسے بھائی؟ ہاؤ بھائی، ایک اللہ کا بندہ ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے. ہاؤ کین یو امیجن کہ ایک آدمی کے آگے آپ انکنڈیشنلی سرنڈر کر رہے ہیں؟ تو یہ تو صرف پیغمبر کے آگے ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اللہ سے براہ راست علم پاتے ہیں. وہ ہیں کہ جن کے پاس اللہ کی وحی آتی ہے. لیکن ان کے علاوہ باقی سب لوگ بشمول علماء کے دین کے خادم ہیں اور اللہ کے پیغام پہنچانے والے ہیں. یقیناً وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہم ان سے دین سیکھتے ہیں، مگر ہم دین سیکھتے ہوئے ان کو کویسچن کریں گے اور کمپیئر کریں گے دوسروں سے کہ جی آپ یہ فرما رہے ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں. اور وہ اگر آپ کو ڈانٹنے لگے بدتمیز، تمہیں اجازت کس نے دی تھی کہ تم کسی دوسرے کی بات سنو؟ تو اس وقت تو آپ ڈانٹ سن لیں، لیکن دل میں یہ فیصلہ کریں کہ میں انشاءاللہ آئندہ آپ کی بات نہیں سنوں گا. اس لیے یہ کوئی بات ہوئی. اگر آپ کے پاس کوئی علم ہے تو پھر تو آپ کو کہنا چاہیے کہ جاؤ سب کو سنو، جو بات تمہیں صحیح معلوم ہو اس کو اختیار کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی دین جانتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بات سنو؟ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اعلان کر رہا ہے کہ میں پیغمبر ہوں. یہ پیغمبر کہہ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے میری بات کے علاوہ کسی اور کی بات مانی تو یہ گمراہی ہے. یہ بات بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ بھائی وہ اللہ کا پیغام پیش کر رہے ہیں. لیکن ایک نان پیغمبر کا یہ حق کیسے ہے؟ لیکن اگر آپ ان کو یہ حق دیتے ہیں تو یہ بھی مبالغہ ہے، یہ بھی ایگزیجریشن ہے. اللہ تعالیٰ اس سے روک رہے ہیں. اسی طرح سے ایک ایگزیجریشن جو مسیحیوں نے کی وہ یہ تھی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بات قرآن مجید میں بار بار کہتے ہیں کہ آپ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دیں، آخرت کو اپنی پرائرٹی رکھیں. قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکہ ہے، ایک کھیل کود اور تماشا ہے. یہ کیا ہے؟ ود ریفرنس ٹو دی ہیئر آفٹر. اگر آپ نے اسی دنیا کو اصل مقصد بنا لیا اور آخرت کو بھول گئے، اللہ کے ہاں جواب دہی کو بھول گئے، تو پھر یہ دنیا تو دھوکہ ہے. اس میں پڑھ کے آپ اپنے آپ کو گمراہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے. اسی طرح سے آپ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کھانا پینا چھوڑ دیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا چھوڑ دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھائیں بھی، پئیں بھی، دنیا میں رہیں بھی، لوگوں کے ساتھ معاملات بھی کریں، مگر جب آپ کے سامنے کوئی ایسا معاملہ آئے
جس میں آپ کو دو میں سے کوئی ایک کا انتخاب کرنا ہے. ایک چیز کا انتخاب کریں گے تو آپ دنیا کو پا کر آخرت چھوڑیں گے، اور دوسرے کو اختیار کریں گے تو آخرت کو پا کر دنیا چھوڑیں گے. آپ کو رشوت مل رہی ہے، رشوت آپ نے حاصل کی تو آپ کو نئی گاڑی مل جائے گی، لیکن آخرت برباد ہو جائے گی. آپ کو جھوٹ بولنے کا موقع ملا جس سے آپ کو شہرت حاصل ہوگی، تو جھوٹ بولنے سے آپ کو دنیا مل جائے گی لیکن آخرت برباد ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو نظر انداز نہ کرو بلکہ ترجیح دو. بعض لوگوں نے کیا کیا، دنیا ہی چھوڑ دی. ان مسیحیوں نے کیا کیا کہ ایک وسیع و عریض ان کے ہاں ایک نظام بن گیا رہبانیت کا، کہ دنیا چھوڑنا. ان کے ہاں جو ان کے ہوتے ہیں ریلیجس لوگ، شادی بیاہ نہ کرنا، گھر کی زندگی نہ رکھنا، کم کھانا، کم بولنا. یہ بھی اللہ نے کوئی نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے خدا کی دنیا کو اگر آپ انجوائے نہیں کریں گے تو اس کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ آپ اس کی عظمت کا اعتراف کیسے کریں گے؟ جب آپ سارے وقت بور ہوتے رہیں گے، سارے وقت آپ سڑے رہیں گے، تو ہاؤ ول یو پریز ہم پراپرلی، جینوئنلی؟ تو یہ ہے ایگزیجریشن. کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی تھی وہ بات بالکل اپنی جگہ پہ ٹھیک تھی کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح مت دو. تم دنیا پرست ہو گئے تو یہ دنیا دھوکہ ہے، شیطان تمہیں برباد کر دے گا. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ ایک چھوٹے سے کمرے میں جا کے اکڑوں بیٹھ کے لیٹ جائیں، نیچے اندر ہی گھس جائیں. یہ مطلب نہیں تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ دنیا میں ایسے رہیں کہ آپ کے لیے آخرت پرائرٹی نمبر 1 ہو. اسی بات کو یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب، تم اپنے دین کے معاملے میں بغیر وجہ کے ناحق مبالغہ مت کرو. نہ جانے کیوں ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ وہ دین کے معاملے میں سمجھتے ہیں کہ اگر 2 پاسبلٹیز آپ کے سامنے آ جائیں، ایک یہ پاسبلٹی اور ایک تو مشکل پاسبلٹی اصل دینی پاسبلٹی ہے. جو آسان پاسبلٹی ہے وہ دھوکہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ باقاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس 2 پاسبلٹیز ہوتی ہیں تو آپ ایسرہما، آسان والی کو اختیار کرتے ہیں. اور آپ نے خود فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہ پیدا کرو. وتبشروا، اور خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں مت پھیلاؤ. تو یہ قرآن کا کہنا ہے. قرآن نے بعض احکام دیے اور یہ فرمایا ہے یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا. تو ہم جیسے لوگ اگر کوئی آسان بات کرتے ہیں، لوگ تانا دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے دین کو آسان کر دیا. یہ باقاعدہ الزام ہے، ان لوگوں نے دین کو آسان کر دیا. یہ بڑی خدمت ہے بھائی. کہ بات یہ کہ آپ کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ نماز اصل فرض ہے جس کا چھوڑنا گناہ ہے، آپ اللہ کے یہاں جواب دہ ہوں گے. باقی ساری نمازیں نفل ہیں. یہ ایک حقیقت کا بیان ہے. اس میں نرمی اور سختی کا کیا مطلب ہے بھائی؟ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کے پیغمبر نے یہ بتایا ہے. اس کو اگر ہم بتا رہے ہیں تو ہم کون سا گناہ کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے تھوڑی بہت خدمت ہی کر رہے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب تو مت دین کے معاملے میں غلوف کرو، ایگزیجریٹ کرو. ولا تتبعوا اہواء قوم، اور نہیں تم پیروی کرو اس قوم کی خواہشات کی، قد ضلوا من قبل، جو بھٹک گئے اس سے پہلے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور وہ انہوں نے بھٹکا دیا بہت سوں کو، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے. تم نہ ان کی خواہشات کی پیروی کرو. اصل میں مطلب کیا ہے؟ نہ تم ان کی بنائی ہوئی بدعات کی پیروی کرو. بدعت کہتے ہیں دین میں کوئی نئی چیز شامل کر لینا. قرآن بدعت کے لیے جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ ہے احوا، خواہش. اس لیے کہ دین جو جیسا ہے، بھئی کسی کو کیا تکلیف ہے کہ وہ اللہ کے دین کو جو پیغمبروں نے دیا اس میں تبدیلی کر دے، سوائے اس کے کہ خواہش ہے. دس از واٹ آئی وانٹ. یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ پیغمبر نے قرآن دیا ہے، سنت دی ہے، یہ بھی تو ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ کوئی حلوہ ہی آئے گا نا، کوئی مزہ ہی آئیں گے. واٹ از یور پرابلم؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم نہ پیروی کرو ان لوگوں کی خواہشات کی کہ جو بھٹک گئے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے الفاظ تو نہیں استعمال کیے لیکن واضح طریقے پر اشارہ کر دیا اس شخص کی طرف
کہ جو شخص موجودہ کرسچینٹی کا اصل رہنما ہے، کرسچینٹی میں کرائسٹ جیزس علیہ السلام کا صرف نام ہے، ورنہ جو ریلیجن ہے ان کا، اس کا کوئی تعلق مسیح علیہ السلام کی تعلیمات سے اتنا نہیں ہے جتنا کہ سینٹ پال سے۔ یہ بات کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یہ سینٹ پال نے بتایا۔ یہ بات کہ ٹرینٹی یہ اصل میں دین کی، توحید کی اصل پریزنٹیشن ہے، یہ سینٹ پال کا کہنا ہے۔ یہ بات کہ مسیحیوں کے لیے موسوی قانون یہ اپلیکیبل نہیں ہے، یہ سینٹ پال نے کہا۔ یہ بات کہ مسیح علیہ السلام کے ماننے والے جیوز سے مختلف ہیں اور یہ کرسچنز ہیں، یہ بات سینٹ پال نے کہی۔ سو اس وقت جو کرسچینٹی ہے اس کا نام تو مسیح علیہ السلام پر ہے، لیکن اس کے جو تفصیلات ہیں وہ سینٹ پال کی طرف سے آئی ہیں، وہ شخص کے جو مسیح علیہ السلام کی زندگی میں یہودی تھا اور آپ کا مخالف تھا، لیکن آپ کے اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد وہ اس کے بقول ایمان لے آیا اور اس نے کہا کہ مجھے مسیح علیہ السلام روڈ ٹو ڈیماسکس میں ملے اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم میرے پیغام کو آگے پہنچاؤ، اور مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد نے اس کے اس دعوے کو مان لیا، اور اس وقت سے لے کے اب تک جس کو آپ کرسچینٹی کہتے ہیں، یہ اصل میں سینٹ پال کی تعلیمات کا نام ہے۔ چنانچہ نیو ٹیسٹمنٹ میں مسیح علیہ السلام سے منسوب کتابیں کم ہیں، اس سے منسوب کتابیں زیادہ ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہاں جو بات بیان کی وہ یہی ہے کہ نہ تم پیروی کرو اس قوم کی خواہشات کی، بدعات کی، جو خود بھی بھٹکے اور انہوں نے بہت سوں کو بھٹکایا اور یہ سب پھر سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کر دی گئی ان لوگوں پر کہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم، داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی۔ ایک تو اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے داؤد علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے تھے، تو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تو آپ کے نہ ماننے پر کفر کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ یہ سارے کے سارے بنی اسرائیلی تھے اور چنانچہ وہ مسلمان تھے، جیسے میں اور آپ مسلمان ہیں۔ یہ میرا میتھمیٹیکل ایکویشن سمجھ میں آئی آپ کو؟ یہ بات بیان کی جا رہی ہے داؤد سے لے کے مسیح علیہ السلام تک کے دور کی۔ چنانچہ جن کو ہم اب کہتے ہیں کافر، وہ تو ہو ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ وہ تو وہ ہوتے کہ جو حضور کا انکار کرتے، حضور تو ابھی تشریف ہی نہیں لائے۔ تو یہ بنی اسرائیلی ہیں۔ الفاظ کیا ہیں؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کر دی گئی ان لوگوں پر کہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے۔ تو یہ بھی ایک مزید دلیل ہے جو بندہ ناچیز کہتا رہتا ہے کہ کفر کا کوئی تعلق مسلمان ہونے نہ ہونے سے۔ یہ مسلمان تھے بنی اسرائیلی، اور اللہ تعالیٰ فرمایا ان میں لوگوں نے کفر کیا۔ یہ ایٹیچیوڈ کا نام ہے، یہ رویے کا نام ہے، یہ خدا کے دین کے معاملے میں جو انسان طریقہ اختیار کرتا ہے اگنور کرنے کا، نظر انداز کرنے کا، چھوڑنے کا، انکار کرنے کا، یہ اس کا نام ہے۔ تو فرمایا کہ لعنت کر دی گئی ان پر۔ یہ ان دو بزرگوں کا نام کیوں لیا گیا؟ یہودی اپنے عروج پر پہنچے، یعنی ان کی جو سیاسی زندگی کا عروج تھا اس کا آغاز ہوا داؤد علیہ السلام سے، اور اس کے بعد جو آخری ان کے پیغمبر تھے وہ مسیح علیہ السلام تھے۔ تو اس دور میں ان کے ہاں پھر برائیاں وجود میں آئیں، اور ان برائیوں پر دونوں عظیم پیغمبروں نے ان کے اوپر سخت ملامت کی اللہ کی طرف سے۔ یہ آپ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سامز میں بھی مل جائے گی، زبور میں بھی، اور نیو ٹیسٹمنٹ میں آپ کو گاسپلز میں بھی یہ ملامت ملے گی کہ ان دونوں نے لعنت کی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، یعنی اللہ کے بندوں کے معاملے میں بھی
اور اللہ کے معاملے میں بھی نافرمانیاں کی. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ حدود سے آگے بڑھ جایا کرتے تھے، حدود کو توڑنے والے بن گئے. تو جس نے اللہ کی نافرمانیاں کی بے دھڑک اور حدود کو توڑنا شروع کر دیا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے پیچھے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کفر کیا اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے ان پر اس کے پیغمبروں کی زبانی لعنت کی گئی. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے کہ جو وہ کرتے تھے. یعنی بھائی بات یہ ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو آپ میری اصلاح کر لیں، آپ سے کوئی ہوگی میں کر لوں گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ اللہ کے جو ایمان لانے والے بندے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حق پر ثابت قدمی کی تلقین کرتے ہیں. لیکن جب دین کی کوئی اہمیت نہیں رہتی تو پھر ایٹیچیوڈ یہ ہو جاتا ہے کہ یار ہو کیئرز، یار اپنا اپنا پرائیویٹ مسئلہ ہے، پرسنل معاملہ ہے. نہیں اس وقت انہوں نے نماز پڑھی تو تمہیں کیا پرابلم ہے یار؟ نہیں پڑھی، اس کا موڈ نہیں ہوگا. یعنی وہ اگر گالی دے رہا تھا تو تمہاری زبان سے دے رہا تھا، تمہارے سامنے اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو تمہیں کیا پرابلم ہے؟ تمہاری جیب سے کچھ گیا ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ میرا بھائی ہے، یعنی میرا ایمان کا ان کے ساتھ رشتہ ہے. یہ ٹھیک ہے کہ میں کوئی بدتمیزی نہیں کروں گا، یہ ٹھیک ہے کہ لوگوں کے سامنے کسی کو بے عزت نہیں کرنا چاہیے، مگر اگر سے الگ سے آدمی کہے کوئی اب تو آپ واٹس ایپ میسج کر سکتے ہیں، اب تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں کہ یار وہ بردر آئی سو یو ڈوئنگ دس، آئی تھنک اٹ واز ناٹ رائٹ، یہ تو ضرور کرنا چاہیے. تو اگر آپ ایک دوسرے کو یہ نہیں کریں گے تو برائی پھیلے گی، پھر تو کوئی اس کی حد نہیں ہوگی، اور اس کا بڑا امکان ہوگا کہ کل تک آپ اس کو برا سمجھتے تھے، آج آپ بھی اس کے لپیٹ میں آ جائیں گے. تو فرمایا کہ یہ ہوا وہ ایک دوسرے کو جو وہ برائیاں کرتے تھے اس سے روکتے نہیں تھے. لبئس ما کانوا یفعلون، بہت ہی برا ہے کہ جو وہ کیا کرتے تھے، جو رویہ انہوں نے اختیار کیا. ترا کثیرا منہم، تم دیکھتے ہو ان میں سے بہت سوں کو، ان میں سے یعنی بنی اسرائیل میں سے، یتولون الذین کفروا، وہ دوست بناتے ہیں ان کو کہ جنہوں نے کفر کیا. یعنی اب وہاں سے آ جائیں مدینہ منورہ. مدینہ منورہ میں مسلمان تھے، کچھ مشرک تھے اور کچھ اہل کتاب تھے. تو یہ بات معلوم تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا. اور وہ اس کے باوجود کیا کرتے کہ حضور اور آپ کے ساتھیوں کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جنہوں نے آپ کا انکار کر دیا تھا مکے میں اور یہاں بھی رہتے تھے، وہ ان سے دوستیاں کرتے تھے ان کو چھوڑ کے، اس لیے کہ ان کے دل میں ایک حسد تھا کہ ان کو یہ کیوں مل گیا. تو فرمایا کہ تم دیکھو گے ان میں سے بہت سوں کو کہ یہ دوست بناتے ہیں ان کو کہ جنہوں نے انکار کیا. لبئس ما قدمت لہم انفسہم، بہت ہی برا سامان ہے جو انہوں نے آگے کے لیے تیار کر کے بھیجا، یعنی اپنے لیے. ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ پر غضب ہوا ان کا، اللہ کا غضب ہوا ان پر. وفی العذاب ہم خالدون، اور یہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے. ولو کانوا یؤمنون باللہ، اور اگر وہ ایمان لاتے سچا اللہ پر، والنبی، اور نبی پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما انزل الیہ، اور جو کچھ ان پر اتارا گیا، جو چیز ان پر نازل کی گئی. متخذوہم اولیاء، تو وہ ان کو دوست نہ بناتے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ان کا اللہ پر ایمان ہوتا اور اپنے نبی پر بھی ایمان ہوتا اور اپنی کتاب پر ایمان ہوتا، اس کو صحیح طرح سے مانتے، تو یہ پھر ان کو دوست نہیں بنا سکتے تھے. ان کو معلوم ہو جاتا کہ یہ گمراہ لوگ ہیں، غلط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، شرک کر رہے ہیں اور یہ اللہ کا پیغام پیش کر رہے ہیں. فرمایا وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، مگر ان میں سے زیادہ تر لوگ نافرمان ہو چکے ہیں. چنانچہ وہ یہ رویہ اختیار کر رہے ہیں، چنانچہ وہ انکار کر رہے ہیں، یعنی کفر کا رویہ اختیار کیے. میں ایک مرتبہ پھر آیت نمبر 70 سے جو ہم نے آج سبق پڑھا اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا. وارسلنا الیہم رسولا، اور ہم نے ان کے پاس بھیجے کئی
پیغمبر در پیغمبر، کلما جاءہم رسول، جب جب ان کے پاس کوئی رسول آئے، بما لا تہوی انفسہم، وہ پیغام لے کر کے جو ان کی خواہشات کے خلاف تھا، فریقاً کذبوا، ایک گروہ کو تو انہوں نے جھٹلا دیا، جھوٹ قرار دے دیا، وفریقاً یقتلون، اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے، وحسبوا، اور انہوں نے گمان کیا، اللہ تکون فتنۃ، کہ انہیں کوئی پکڑ نہیں ہوگی، فعموا وصموا، تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان کی طرف رجوع کیا، ثم عموا وصموا، پھر وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم، ان میں سے بہت سے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں اس کو دیکھتا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا، انکار کیا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی تو ہے مسیح مریم کے بیٹے۔ وقال المسیح، حالانکہ کہا مسیح نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب، انہ من یشرک باللہ، یقیناً وہ کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہوگا، وما للظالمین من انصار، اور ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لقد کفر الذین قالوا، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کہا، ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے تیسرا ہے، وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ ایک اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر یہ نہ رکے، عَمَّا يَقُولُونَ، اس بات سے کہ جو یہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو لازماً پکڑ لے گا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر کیا، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، ایک دردناک عذاب۔ افلا یتوبون الی اللہ، تو کیا یہ رجوع توبہ نہیں کریں گے اللہ کی طرف، ویستغفرون، اور کیا یہ اس سے معافی نہیں مانگیں گے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح مریم کے بیٹے تو بس ایک رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے، وامہ صدیقہ، اور ان کی والدہ ایک صداقت شعار بندی تھی، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، انظر، دیکھو، کیف نبین لہم الآیات، کیسے ہم واضح کر رہے ہیں ان کے لیے آیات کو، ثم انظر، پھر دیکھو، انا یؤفکون، کہ وہ کیسے پلٹے چلے جا رہے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ، تم پوچھو کہ کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، ان کی کہ جو نہ اختیار رکھتے ہوں تمہارے معاملے میں کسی نقصان کا اور نہ ہی کسی نفع کا، واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہیے اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، تم اپنے دین میں غلو، مبالغہ، ایگزیجریشن مت کرو، نا حق، بغیر وجہ کے، ولا تتبعوا اہواء قوم، اور مت پیروی کرو اس قوم کی خواہشات کی، بدعات کی، قد ضلوا، جو خود بھی بھٹک گئے، من قبل، اس سے پہلے، واضلوا کثیرا، اور انہوں نے بھٹکایا، گمراہ کیا بہت سوں کو، وضلوا عن سواء السبیل، اور وہ بھٹک گئے سیدھے راستے سے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کر دی گئی ان لوگوں پر کہ جنہوں نے انکار کیا بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم، داؤد اور عیسیٰ مریم کے بیٹے کے زبانی، ان کی زبان سے، ذالک بما عصوا کانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اس کے احکام کی نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے بڑھتے رہے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ نہیں روکتے تھے ایک دوسرے کو برائی سے
جو وہ کرتے تھے. لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا ہے جو کام وہ کیا کرتے تھے. ترا کثیرا منہم، تم دیکھتے ہو ان میں سے بہت سے لوگ، یتولون الذین کفروا، کہ وہ دوستی رکھتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کہ کفر کیا، انکار کیا. لبئس ما قدمت لہم انفسہم، بہت برا ہے کہ جو وہ اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں. ان سخط اللہ علیہم، اس بات کے ساتھ کہ یہ بات کہ اللہ کا غضب ان پر ہوا. وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی، اور اگر وہ ایمان رکھتے اللہ پر اور نبی پر، وما انزل الیہ، اور اس پر کہ جو ان کی طرف نازل ہوا، متخذوہم اولیاء، تو وہ ان کو دوست نہ بناتے. ولکن کثیرا منہم فاسقون، مگر ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نافرمان ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم. یہ تو آیت 73 ہے جی اس میں ٹرینٹی کا ڈیٹیل میں ذکر ہوا ہے. جی تو دوسرا جو کرسچن ہے ان کا تو فنڈامنٹل کانسیپٹ ہی ٹرینٹی پہ ہے. اور یہ اگر ہم ان کو ایکسکیوز دیں گے جی ان کو اگنورینس میں ڈال رہے ہیں پھر خدا ان کو اس کا بینیفٹ دے دے گا. اگنورینس کا تو سوال پیدا نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ جتنے پیغمبر آئے ہیں انہوں نے تو ایک خدا کی بات کی ہے. یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ وہ ڈیویٹ کر کے ان کو کسی بھی چیز کا یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ پیغمبر کیا پیغام لے کے آئے. دیکھیں، یہی مسیحی تھے اور یہی یہودی تھے جو اس زمانے میں موجود تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں پر ان کی تعریف کی ہے، ان میں سے بعض لوگوں کی. تو کس کی تعریف کی ہے؟ ظاہر ہے ان کی تعریف کی ہے کہ جن کو ٹرینٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا، تھے مسیحی، ان کے اندر ہی تھے. تو ہم دو باتیں کہیں گے. ایک بات ہم یہ کہیں گے کہ ٹرینٹی اور یہ تصور کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ کفر ہے، یہ غلط ہے. دوسری بات ہم یہ کہیں گے کہ یہ سب جہنم میں جائیں گے، ہمیں نہیں پتا، یہ فیصلہ وہ کرے گا. اس لیے کہ وہ جانتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بات کی، یہ قرآن مجید سے بار بار بات معلوم ہوتی ہے. ابھی بھی دیکھیں قرآن نے کئی جگہوں پر یہ کہا ہے کہ ان میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا. اصل میں ہوتا کیا ہے، پیغمبروں کی موجودگی کے علاوہ جتنے زمانے ہوتے ہیں ان میں لوگ جہاں جہاں رہتے ہیں، جن جن بستیوں میں رہتے ہیں، جن جن فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں. ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو کہ غلط نظریات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ ایسے ہی پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو بلیم نہیں کرتا، بلیم ان کو کرے گا کہ جو اس کو مانتے ہیں. وہ پتہ نہیں ان کے دل میں کیا نکلے گا جب پوچھے گا کہ جی ہم کو سمجھ میں، ہمیں تو خود سمجھ میں نہیں آتی تھی، مگر کیا کریں. ہمارے بھی لوگ جو ہے وہ کون سی بات کو سمجھتے ہیں. ہمارے لوگوں نے بھی یہ کہا ہے، جو ہمارے مولوی صاحب کہنا ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا ٹھیک ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اگر وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. تو عام آدمی بیچارہ بودر ہی نہیں کرتا. اس پہ بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم بچ جائیں گے. ظاہر ہے جو جتنا جان سکتا تھا، جانتا تھا، وہ اتنا جواب دہ ہوگا. تو اس وجہ سے دو باتیں کہنی چاہیے. ایک یہ کہ یہ نظریہ یہ کفر ہے، یہ غلط ہے، یہ گمراہی ہے. اور دوسرا، اس کے ماننے والے لوگوں میں جو گروہ ہے ان میں کون ہے جو پکڑا جائے گا، کون نہیں پکڑا جائے گا. وہ دیکھا نہیں آپ نے، وہ پچھلی کرسمس میں ایک خاتون کی وہ بڑی کلپ چلی تھی، اس مرتبہ بھی بعض لوگوں نے اس کو چلایا تھا. وہ کہتے ہیں ہم یہ بالکل نہیں مانتے. میں آپ کو بھیجوں گا، وہ ایک بہت چلی، بلکہ بڑی لمبی کلپ تھی، اس کے مختلف حصے کر کے ان کا جی سواری پیدا نہیں ہوتے. کیسے ہو سکتا ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہوں، اللہ میرے کو شادی کی ہے. بالکل وہ قرآن والی بات کر رہی تھی. بالکل مائنورٹی ہوگی نا، مطلب وہ میجورٹی کا تو یہی کام ہے. دیکھیں اس کو بھی چھوڑ دیں، دیکھ فیصلہ اس نے کرنا ہے نا، ہمیں تو بات پہنچانی. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں، جب آپ ٹارگٹ کر کے کسی گروہ کو کہیں گے یہ غلط ہے تو آپ کی بات ہی نہیں سنیں گے. یعنی پہلا مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کی بات پہنچے گی نہیں. تو ہم نے بات پہنچانی ہے، باقی فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے بھی بعض لوگوں سے پوچھا، جب میں برطانیہ میں تھا
تو میں نے کہا جی کہ یہ مسئلہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کیسے آپ مانتے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ بات کہ جیزس واز اے سن آف گاڈ، اس کا مطلب میرے لیے، ان صاحب نے کہا، کوئی پروفیسر تھے، اس کا مطلب ہے کہ ہی واز دا فیوریٹ آف گاڈ. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو سن آف گاڈ لٹرل سینس میں مانتے ہیں، بیوقوف لوگ ہیں کچھ جو کرتے ہیں. تو اس میں کتنے کتنے گروہ ہیں. جیسے میں گزارش کی نا، مسلمانوں میں بھی کیا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ بھی اور وہ بھی سب کا سب اللہ کے عدالت میں آئے گا، اور جو جن حالات سے گزر رہا تھا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. ہمارے فیصلے کے مطابق اب ایک ہم نے یہاں سے لینا، یاد ہے، ورنہ کوئی نہ کوئی احتجاج آ سکتا ہے. How come the present day Christians do not see the difference between the Old and the New Testament and realize that the present day Christianity is not what Prophet Isa brought in the world? یہ تو آپ پوچھیں ان سے، لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ عام طور پر مذہب کے معاملے میں کہ بہت زیادہ وہ جس کو کہتے ہیں نا دقت نظر، غور، تدبر سے وہ زیادہ نہیں پڑھتے، وہ باتیں سنتے ہیں. یعنی میں آج کل اپنے ایک بڑے ذہین اسٹوڈنٹ سے، جو ذہین، جتنے ذہین ہیں اتنے ہی زیادہ ٹریڈیشنل بھی ہیں، یہ بحث کر رہا ہوں کہ وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آخر ہم اپنے علماء کی بات آنکھیں بند کر کے کیوں نہ مانیں. تو اب یہ بحث نہیں ہو رہی قرآن کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا، وہ ایک خاص لاجک سے وہ بات کر رہے ہیں کہ جیسے میتھمیٹکس میں اپنے ٹیچر کی بات مانوں گا، ویسے ہی میں دین میں اپنے عالم کی بات مانوں گا، اور وہ اس میں بہت بہت کانفیڈنٹ ہے، بہت مصر ہے. تو اب یہ ایک خاص قسم کی ایک اپروچ ہے. سو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے اسکالرز ان کو یہ بتا رہے ہیں. وہ کیوں بتا رہے ہیں؟ دو ہی پاسبلٹیز ہیں. ایک یہ کہ ان کو واقعی غلطی لگ گئی، اور ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ ان کو بات تو سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن وہ سوچتے ہیں کہ اب کیا کریں اس کے سوا کہ اب ہم پھنس گئے. لیکن یہ تو بات آپ جانتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے کچھ ان میں سے لوگ ہیں کہ جو باہر نکل آتے ہیں اور اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے. ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں کہ جو اس نظریے کو چھوڑ دیتے ہیں، بعض لوگ ہیں کہ جو دوسرا مذہب اختیار کر لیتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں. سو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آپ کے سوال سے اگر میں یہ سمجھوں کہ آپ کو بعض کرسچنز کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ایک امپورٹنٹ چیز جو قرآن مجید نے بیان کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ہمیں نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اپنی بات ان تک پہنچانی چاہیے. کنورژن ہمارا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا مسئلہ بات کا پہنچانا ہے. اگر کسی کو بات سمجھ میں آتی ہے اور وہ اپنی مرضی سے کہتا ہے کہ یا کہتی ہے کہ مجھے اب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ہمارا کام اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ ہمیں اپنی بات پہنچانی ہے، اس کے دلائل پیش کرنے ہیں اور دوسرے کی بات سننی ہے، بس. اچھا، اسی سوال سے ریلیٹڈ جو نیو ٹیسٹمنٹ اینڈ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، جی، یہ ایکچولی کیا چیز ہے؟ دیکھیں، بائبل جس کو ہم کہتے ہیں یہ کئی کتابوں کا مجموعہ ہے. بعض کے نزدیک 67 بکس ہیں، بعض کے نزدیک 71 72 بکس ہیں. یہ پروٹیسٹنٹس اور رومن کیتھولکس میں فرق ہے. رومن کیتھولکس کچھ اضافی کتابیں مانتے ہیں. یہ جو بائبل ہے یہ پھر دو حصوں میں منقسم ہے، ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ اور ایک نیو ٹیسٹمنٹ، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید. میں اس کو سمجھانے کے لیے ایکسپریشن اختیار کرتا ہوں پری جیزس بائبل اینڈ پوسٹ جیزس بائبل. تو ایک بائبل کا حصہ وہ ہے کہ جو مسیح علیہ السلام سے پہلے کا ہے، جس میں پہلی 5 کتابیں وہ ہیں کہ جن کو عام طور پر تورات کہا جاتا ہے، جس کے لیے ایک دوسرا لفظ ہے پینٹیٹیو، جس میں کہ بک آف جینیسس ہے، ایگزوڈس ہے، نمبرز ہے، لیویٹیکس ہے اور ڈیوٹرونومی. یہ 5 کتابیں ہیں. پھر اس کے بعد بادشاہوں کی اور بعض پیغمبروں کی تاریخ بھی ہے اس میں، پھر اسی میں زبور بھی ہے. یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن کو یہودی بھی مانتے ہیں
اور مسیحی بھی مانتے ہیں. لیکن نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ مسیح علیہ السلام اور آپ کے بعد کے زمانے کی ہے. اس کو صرف مسیحی مانتے ہیں, یہودی نہیں مانتے. جو آپ کہہ رہے ہیں جان لوک, جی یہ وہ ہے, یہ نیو ٹیسٹمنٹ ہے. اس کو قرآن نے انجیل کہا ہے. یہ اناجیل ہیں. ظاہر ہے کہ زبان بدل گئی, کچھ چیزیں بدل گئی, لیکن بائیں اینڈ لارج اس میں جو چیزیں ہیں وہ ابھی بھی معلوم ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے. There are some who are born weak and don't have the moral courage to say that they have understood and will now follow Islam. یہ تو ہے. اب اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, یہ اس کا فیصلہ ہے. میں اور آپ کیوں اتنے زیادہ سیریس ہو رہے ہیں, ان کو ہمیں اپنی خیر منانی چاہیے کہ ہمیں جو کچھ معلوم ہوا ہے ہم کیا اس کو سیریسلی لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں. اور یہ بات بھی ہے کہ جب آپ دوسروں کے ساتھ سختی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا بڑا سخت ہونا چاہیے حساب کتاب, تو یہ آپ اپنے لیے بھی انوائٹ کر رہے ہیں جی کہ میرا بھی ہونا چاہیے. میں سخت حساب کتاب نہیں چاہتا, تو میں تو دوسروں کے لیے بھی دعا گو ہوں. البتہ غلط بات پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. جو بات غلط ہے وہ غلط ہے, اس کو ہم صحیح کیوں کہیں گے. اور جب موقع ملے گا انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکرائب بھی کریں گے. لیکن اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو کنڈیم کرنا شروع کر دیں, ہم ظاہر ہے کہ ہم بس بات پہنچائیں گے. Our elders or ancestors said so would get us nowhere. In fact, could lead us to shirk. ہاں یہ بات بھی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بڑے جو کچھ کرتے تھے. اچھا ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے, یہ بھی آپ دیکھیں کتنی عجیب پرابلم, کہ یہ میرے والدین یا میرے بزرگوں نے کیا تو اب میں اس کے خلاف کچھ نہیں سن سکتا. اور اس میں ایک تفصیلاتی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ وہ غلط ہے تو اس کا مطلب وہ گمراہ تھے, تو اس کا مطلب وہ تو پکڑے جائیں گے. اور بھائی مجھے کیا پتا یار, مطلب یہ کیا لاجک ہے. مجھے سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ غلط ہے. میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ جو غلط تھا اس کو صحیح سمجھتے تھے دیانتداری سے. تو ہم جانتے ہیں, قرآن سے معلوم ہوتا ہے. میں یہی تو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی اس غلط بات کو ماننے پر کہ جس کا غلط ہونا آپ پر واضح ہو گیا, جس کو آپ نے جس کے مقابلے میں صحیح بات سنی تو آپ نے ضد نہیں کی. آپ اگر آپ اگر کسی چیز کو مان رہے ہیں اور آپ کا خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے, اور وہ ایسے آنیسٹلی آدمی دلی میں کہتے ہیں پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے یار, چلو ٹھیک ہے یار اب چلتے ہیں, سارے جا رہے ہیں تو میں بھی چلتا ہوں یار میں گھر میں بیٹھ کے کیا کروں گا. اور ادھر بھی آدمی سوچتا رہتا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے. آنیسٹلی یہ بہت ہوتا ہے. تو اب ان کو کیسے بلیم آپ کر سکتے ہیں. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اس میں جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ ہولا ہاتھ رکھیں آپ, اور لوگوں کے لیے دعا کریں, لوگوں کے سامنے بات پیش کریں اور سختی نہ کریں. یہ میں ادھر اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کے یہاں سے خاموشی ہے. جی سوری. جس طرح مجھے تو میں ایک آپ کی بہت ہی نالائق قسم کے اسٹوڈنٹ ہوں, اتنا زیادہ کسی بارے میں جانتی بھی نہیں ہوں, لیکن آپ کی کلاس میں آنے کا میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں قرآن یا آپ کی باتوں سے اپنی روزمرہ کی زندگی کو ٹھیک کرنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ میں ایسی باتیں پریکٹیکلی سیکھوں کہ جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو سمجھ سکوں کہ میں کیا غلط کر رہی ہوں. کیونکہ ہم باقی لوگوں کے بارے میں تو بہت دیر میں اس تک جانا چاہیے, سب سے پہلے خود پہ اپلائی کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ ہم جس طرح سے سر میرا چھوٹا سا ایک وہ ہے کہ جس طرح آپ جب قرآن پہ یا حج پہ یا زکوٰۃ پہ آپ لیکچر دیتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا جس طرح سے میرا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے ایک حج ہم نے کر لیا جو ہم پر فرض ہے, اس کے بعد ہم کہتے ہیں الحمدللہ میں نے 24 حج کیے, الحمدللہ میں 12ویں دفعہ جا رہا ہوں. وہ غلط ہے, زیادتی ہے, اس وجہ سے کہ ہم دوسرے کا حق بھی مار رہے ہیں, جھوٹ بھی بول رہے ہیں. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے. اسی طرح سے مطلب جب آپ کی یہ لیکچر ہوتے ہیں تو میں جو کرنے کی کوشش کرتی ہوں وہ یہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ میں ان باتوں سے ان باتوں کو نکال سکوں جن کی مجھے ضرورت ہے روزمرہ زندگی میں, کہ ہمیں اس طرح سے کرنا چاہیے, ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی سی باتیں جس کے بعد ہم ان کو بڑی باتیں بنا سکتے ہیں. ہم اپنے عقائد ٹھیک کرتے ہیں, جس طرح سے ہمارے بہت پرانے عقیدے جو مطلب عام لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہابیوں کے عقیدے ہیں, اس کو نہیں کرو,
وہ ساری چیزیں ہم ٹھیک کرتے ہیں یہاں پر آ کر. تو مطلب میرا تو یہ خیال ہے کہ ہمیں مطلب بنی اسرائیل کی بات کو بھی سمجھنا چاہیے, اس وقت کو بھی دیکھنا چاہیے, لیکن پریکٹیکلی ہمیں چھوٹی چھوٹی سی اپنی باتوں کو بھی اس میں ڈسکس کرنا چاہیے کہ ہمیں روزمرہ زندگی میں ہم کس طرح سے اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. جو ہے آپ نے تبصرہ کیا ہے, سوال تو کیا ہی نہیں, لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے تبصرے پہ تبصرہ کروں. دیکھیں, آپ کی بات بنیادی طور پر غلط نہیں ہے, لیکن میں آپ کو اس میں اپنی ذہنی الجھن بتاتا ہوں کیا ہے. میں جو کچھ کرتا ہوں, میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے قرآن سمجھ میں آئے اور میں قرآن کو بیان کروں, اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں حتی الامکان قرآن کے موضوع سے جو وہ بیان کر رہا ہے باہر نہ نکلوں. سمجھیں بات؟ یعنی جو قرآن نے بیان کیا ہے اس کو میں بیان کر دوں, ذرا واضح کر دوں. جو بات آپ فرما رہی ہیں, لیکن آپ نے ایک مثال دی, اس مثال میں آپ نے اصل میں جو بات کی اس میں سے ایک بات سے تو مجھے اتفاق ہے اور ایک بات سے پورا اتفاق نہیں ہے. یعنی یہ بات کہ کوئی 24 حج کرے اور جھوٹ بول کے کرے تو بالکل غلط ہے, لیکن وہ 24 حج کرے اور وہ باقی بھی نیکی کے کام کر رہا ہے, میں اس کو سمجھاؤں گا, لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم حج نہ کرو. آپ کا جی نہیں چاہ رہا آپ نہ کریں. یہاں میں جب یہ باتیں بیان کروں گا نا, تو اب میرا خیال ہے, آئی کین بی رانگ, میں اپنی حدود سے باہر نکل رہا ہوں, اس لیے کہ یہ یا قرآن کو کہنا چاہیے تھا یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا چاہیے تھا. میں یہ بات کہوں گا تو یوں کہوں گا کہ یار دیکھو, اب تو قانون بن گیا ہے کہ 5 سال سے پہلے آپ دوسرا حج نہیں کر سکتے, تو آپ کو قانون کی کا لحاظ رکھنا چاہیے. اور دیکھو آپ کے ارد گرد کتنے غریب لوگ ہیں, آپ کے رشتہ دار کتنے غریب ہیں. اچھا, وہ یہ کہتا ہے جی کہ میری سالانہ آمدنی جو ہے وہ 10 کروڑ ہے, میرا حج ہوتا ہے 10 لاکھ میں سالانہ الحمدللہ 2.5 کروڑ غریبوں کو دیتا ہوں, آپ کو میرے 10 لاکھ کے حج سے کیا پرابلم ہے؟ تو میں کہوں یار بھائی جا یار, وہ کہے گا مجھے وہاں جا کے پھر موٹیویشن ملتی ہے. سو ہر ایک کے حالات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. سو قرآن کی بات آپ کریں, میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں بعض قرآن کی کلاسز میں جاتے ہیں اور وہ باہر آ کے بہت سے پریکٹیکل وہاں سے معاملات میں رہنمائی لے کے آتے ہیں, مگر وہ قرآن میں بیان نہیں ہوتی. وہ اصل میں فاضل, مقرر, مدرس اور استاد کی اپنی اوپینینز ہوتی ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں یہ نہ کروں. جو قرآن میں بات بیان ہوئی ہے اس کو میں بیان کروں, اس کے بیان میں بھی آئی ایم شور مجھ سے غلطیاں ہوتی ہوں گی, اس کی اصلاح ہونی چاہیے. جیسے ہی میں بعض لوگوں کا خیال یہ وہی بات کہ اصل میں اس قرآن کے پڑھنے کا فائدہ کیا جس میں آپ کی عملی رہنمائی نہ ہو. میں کہتا ہوں مجھے نہیں پتا. میں اس نظریے سے آزاد ہو کے قرآن پڑھتا ہوں کہ اس سے مجھے کوئی عملی رہنمائی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. مجھے اللہ کی کتاب پڑھنی ہے, اللہ کی کتاب سمجھنی ہے. جب آپ اللہ کی کتاب سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ سے اس کا اثر, اس کی برکت آپ کی زندگی میں, آپ کے رویے میں پڑے گی. مگر میں اس پلاننگ کے ساتھ آؤں کہ میں اصل میں اپنے شرکاء کو قرآن پڑھاتے ہوئے عملی رہنمائی کروں. آپ یقین جانیے کہ اس میں قرآن 20% ہوگا اور 80% میری اوپینینز ہوں گی. اور یہ بھی ایک عجیب ماجرا ہے کہ وہ اوپینینز بالعموم سخت ہوتی ہیں کہ وہ قرآن نے یہ کہا ہے چنانچہ تم یہ نہیں کر سکتے, قرآن نے یہ کہا ہے چنانچہ وہ آدمی بہت بیکار ہے, اور دیکھو آج کل سیاست میں کیا ہو رہا ہے, اور دیکھو آج کل یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. سو وہ بات بہت عجیب ہو جاتی ہے اور لگتا کیا ہے کہ یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کو قرآن ہی کے بیان کے مطابق سمجھتے ہوئے جو رہنمائی مل جائے اس پہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے, اور جو اس کے علاوہ آپ کی اوپینین ہے ضرور بیان کریں, اس کو ہم ڈسکس کریں
ایک دوسرے کی بات سنیں, جو بات صحیح لگتی ہے اس کو بیان کریں, کسی ایسی بات پر بے جا طور پر انسسٹ نہ کریں کہ جس کے لیے ہمارے پاس کوئی واضح ثبوت نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ حالات ٹھیک رہیں گے, ٹھنڈے رہیں گے, اور ہر ایک کی اپنی اپنی اوپینین ظاہر ہے ہونی چاہیے. اب میں ایک یہاں سے لے رہا ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے سوالوں کے جواب دینے بند کر دی. ہیز گاڈ کریٹڈ آر ایوری ڈے ڈیفیکلٹیز سو دیٹ وی ریمبر ہم, اور از دس لائف اے کنٹینیوس ٹرائل ٹل قیامت. یہ دونوں باتیں تو ایک ہی ہوئی نا. گاڈ فیئرنگ پیپل فیس ٹرائلس ٹو آل دا ٹائم, پلیز ایکسپلین. دیکھیں یہ بات کہ دنیا کی زندگی از اول تا آخر ایک امتحان ہے, تو قرآن نے بیان کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اللہ نے دنیا کو بنایا لیبلوہم ایہم احسن عملا, تاکہ وہ آزمائے کہ ان میں سے کون ہے کہ جو اچھا عمل کرنے والے ہیں. ایک جگہ فرمایا لنبلوکم ایکم احسن عملا, کہ ہم تم کو آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والے ہیں. تو یہ آزمائش تو ہے. آزمائش دو طرح کی ہوتی ہے, ایک آزمائش اچھے حالات کی ہوتی ہے اور ایک آزمائش تنگی کے حالات کی ہوتی ہے. ہمارے ہاں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو حالات تنگی کے ہوتے ہیں, پریشانی کے ہوتے ہیں, غم کے ہوتے ہیں, یہ تو آزمائش ہے. لیکن جو حالات خوشی کے ہوتے ہیں, سیلیبریشنز کے ہوتے ہیں, کامیابی کے ہوتے ہیں, وہ آزمائش نہیں ہے. قرآن اس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے. وہ بیان کرتا ہے سورہ فجر میں کہ عمل انسان کا عجیب معاملہ ہے. اذا مبتلاہ ربہ, جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے, فاکرمہ ونعمہ, اور وہ اس پر اکرام کرتا ہے, اس کو عزت دیتا ہے, اس کو نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے, فیقول ربی اکرمن, تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو میرے رب نے مجھ پہ بڑا کرم کیا, یعنی اپنے اتراتا ہے. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ, اور جب وہ اس کو آزماتا ہے, وَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا, اور اس کے اوپر اس کے رزق کو تنگ کرتا ہے, فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ, تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. کلا, ہرگز نہیں. یعنی نہ وہ عزت ہے اور نہ یہ ذلت ہے, دونوں ہی آزمائش ہے. تو یہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے. ہم تکلیف کی, مصیبت کی, مشکل کی آزمائش کو انوائٹ نہیں کریں گے, اللہ سے دعا نہیں کریں گے کہ میرے سر پر اولے پڑے. ہم اللہ سے کہیں کہ مہربانی فرما, اچھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلا اور ہمارے حالات اچھے رکھ. لیکن جب کوئی چیز اس کی طرف سے آ جائے گی تو پھر ہم اس سے یہ دعا کریں گے کہ وہ ہمیں اس امتحان میں پورا اتارے, اس لیے کہ یہ بھی امتحان ہے. یہ کوئی اللہ کی طرف سے سزا نہیں ہے. دیکھیں لوگ یہ پوچھیں کہ یہ جو آپ کے حالات برے ہوتے ہیں یہ سزا ہوتی ہے. نہیں, کوئی سزا نہیں ہوتی. دنیا میں کوئی سزا نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ معاف کرے آپ چوری کرتے ہو, پکڑے جائے اور آپ کا ہاتھ کٹ جائے, تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے, وہ بھی دنیا کی سزا ہے. دنیا میں سزا صرف ان زمانوں میں آئی ہے کہ جن زمانوں میں اللہ نے اپنے رسول بھیجے. اس لیے کہ سزا کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے جرم ثابت ہو جائے. تو خدا تعالیٰ قرآن میں یہ بیان کرتا ہے, اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو کہوں کہ یار قرآن کا بیان سننے کے بعد اب پلیز یہ بات کبھی نہ کرنا, لیکن لوگ پھر بھی کرتے ہیں. قرآن کا یہ بیان ہے کہ وما کننا معذبین, ہم عذاب دینے والے نہیں بنتے, حتیٰ نبعث رسولا, جب تک کہ ہم رسول نہ بھیجیں. تو رسول آئیں گے, بات واضح کریں گے, لوگ ضد ہٹ دھرمی کریں گے, اور پھر بالآخر ان کے اوپر سزا آئے گی. ہاں البتہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمارے اعمال کے نتیجے میں ہم پر جو غفلت طاری ہوتی ہے اس پر ہم کو ٹوکتے ضرور ہیں, ہمیں جھنجھوڑتے ضرور ہیں ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے. وہ سزا نہیں ہوتی, وہ اصل میں انسان کو وارن کرنا ہوتا ہے, انسان کو ویک اپ کال دینی ہوتی ہے. وہ ہوتی رہتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہم بہت بدتمیزیاں کرتے ہیں, بہت غفلتیں کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اکثر کو نظر انداز کرتا ہے, اور بعض میں وہ ہمیں ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے یہ کہتا ہے کہ آئندہ نہ کرنا, بیہیو یور سیلف, یہ کرتا ہے. تو اس وجہ سے دنیا میں یہ بات کہ
اللہ سے ڈرنے والوں کو ٹرائلز آتے ہیں. نہیں، یہ بھی قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ دونوں طرح کے لوگوں کو اللہ نے دنیا میں بہت دیا ہے، جو دنیا کے چاہنے والے ہیں اور جو آخرت کے چاہنے والے ہیں. یہ دنیا بس ایسی ہے، مکسڈ ہے، ان کو بھی ملتا ہے، ان کو بھی ملتا ہے. اگر یہ دنیا ایسی نہ ہوتی تو پھر آزمائش نہ ہوتی. آزمائش کا یہ پہلو ہے کہ اس میں اچھے لوگوں کو بھی بعض اوقات اچھے حالات ملتے ہیں، بعض اوقات تنگیاں آتی ہیں. برے لوگوں کو بھی بعض اوقات اچھے حالات ملتے ہیں، بعض اوقات تنگیاں آتی ہیں. ان کے برے حالات سے وہ ان کو صبر کی آزمائش سے گزار کے ان کے درجات بلند کرتا ہے. ان کو برے حالات دے کر وہ ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے موقع دیتا ہے. تو یہ دنیا چل رہی ہے، جب تک چل رہی ہے اس وقت تک یہ امتحان ہے. جب ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد امتحان ختم ہو جائے گا. جناب یہ جو اسلامک بینکنگ ہے جی، یہ مطلب کس طرح ڈفرینٹ ہے کنونشنل بینکنگ؟ اسلامک بینکنگ کنونشنل بینکنگ سے ڈفرنٹ ہے. ایک تو اعلان کے لحاظ سے کہ اسلامک بینکنگ یہ کہتی ہے، دعویٰ کرتی ہے کہ وہ اسلام کے مطابق ہے، اور کنونشنل بینکنگ نے یہ کوئی دعویٰ نہیں کیا. اب جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے ان کو جو کنونشنل بینکنگ پر اعتراضات تھے اس کے مقابلے میں کچھ ایسی چیزیں پیش کرنی تھیں جو انہوں نے کی کہ جو ان کے خیال میں، ان کے نزدیک اسلام کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. وہ مثال کے طور پر جو پروڈکٹس پیش کرتے ہیں، پروڈکٹ میں کہہ رہا ہوں اس کو کہ جو ان کی ارینجمنٹ ہے، ان میں ایک مضاربہ ہے. یہ اصل میں ایک طرح کی پارٹنرشپ ہے. مشارکہ ہے، یہ بھی ایک طرح کی پارٹنرشپ ہے. مرابحہ ہے، یہ کچھ پیچیدہ چیز ہے. اس کا سود سے فرق کرنا میرے لیے مشکل ہے. لیکن ہمارے ہاں جو کنونشنل اسلامک ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں وہ عام طور پر اس کو ٹھیک قرار دیتے ہیں. تو اس کے مطابق بینکنگ چل رہی ہے. ایک ہے لیزنگ، کرایہ، وہ تو ٹھیک ہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جو اسلامک بینکنگ اس وقت چل رہی ہے، اگرچہ کہ اس میں بہت ساری اور اسپیسیفک رہے آن کنزیومر بینکنگ، مطلب آپ نے اکاؤنٹ کھولا، مطلب جو پہلے جناب پراپرٹی اینڈ لاس اکاؤنٹ تھا، اور اب جو وہ دے رہے ہیں تو مطلب وہ بھی آپ کو ایک ریٹرن دے رہے ہیں، آپ کی جو بھی آپ کے وہاں کے پیسے پڑے ہوئے ہیں. اور دیکھیں، اگر آپ ڈیٹیل لینے کی کوشش کریں تو وہ میچ کرتی ہے جو پراپرٹی اینڈ لاس کی میتھڈالوجی بھی. نہیں، اصل میں گزارش یہ ہے کہ جب آپ ایک کنزیومر یا آپ اکاؤنٹ ہولڈر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کریں گے تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اکاؤنٹ ہولڈر یہ کہے کہ مجھے اگر یہ ویریبل ریٹرنز مل رہے ہیں تو چاہے یہ ڈاکہ بھی ڈال رہے ہیں تو میرے لیے کوئی پرابلم نہیں. یہ تو نہیں کہہ سکتے نا. یعنی آپ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے کہ آپ یہ دیکھیں یہ کر کیا رہے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، میری اپنی ایک اندازہ ہے. کافی عرصہ ہو گیا اس کو بہت قریب سے دیکھے ہوئے، لیکن جس زمانے میں نے اپنی تھیسس لکھی، میری تھیسس اسی موضوع پر تھی، اور اس کے بعد بھی میں نے کچھ عرصے تک فالو کیا. تو میں اب اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کر کے یہ کہہ رہا ہوں کہ موجودہ اسلامک بینکنگ میں کوئی 20% بزنس جو ہے وہ تو وہ ہو رہی ہے کہ جو آپ جس کو مضاربہ، مشارکہ وغیرہ کہتے ہیں، شاید اس سے بھی کم ہو، اس لیے کہ یہ بہت مشکل کام ہے. بے ایمانی کے دور میں یہ کام بہت مشکل ہے. کوئی 40% جو ہے وہ مرابحہ قسم کی ان کی ٹرانزیکشنز ہیں، جو میرے نزدیک ربا ہی کی ایک دوسری شکل ہے. نام کچھ عربی کا رکھ لیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ربا کی طرح کی چیز ہے. مرابحہ میں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس، بینک کے پاس پہلے آتے تھے قرض لینے کے لیے کہ آپ کے پاس ٹیکسٹائل مل تھی اور آپ کو را کاٹن کی ضرورت تھی، تو آپ ہم سے 10 کروڑ روپے لیتے تھے اور ہم یہ کہتے تھے کہ سال کے بعد آپ ہم کو 11 کروڑ دے دیں 10% پہ.
تو اب آپ اسلامک بینک کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ آپ کو 10 کروڑ چاہیے ہیں را کاٹن خریدنے کے لیے نا، تو ہم آپ کو را کاٹن خرید کے دے دیتے ہیں اور 10 کروڑ کی دے دیتے ہیں، اور ہم آپ کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ یہ 10 کروڑ روپے ہمیں سال کے بعد دیجیے گا، اور 10 نہیں دیجیے گا 11 دیں، اس لیے کہ ہم جو آپ کو را کاٹن بیچ رہے ہیں یہ ہے 11 کروڑ کی، 10 کروڑ کی ہم نے لی اور 1 کروڑ ہم نے اضافہ کیا، اور ہم آپ کو سہولت دے رہے ہیں کہ آپ یہ ریٹرن کریں 1 سال کے بعد۔ تو میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے ربا کی، اس کے مطابق تو یہ ربا ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ میں یہ ربا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ربا میں تو آپ کرنسی میں ڈیل کرتے ہیں، اس میں آپ ریئل پروڈکٹ میں ڈیل کر رہے ہیں، تو جب آپ ریئل پروڈکٹ میں ڈیل کر رہے ہیں تو وہ تجارت ہوتی ہے۔ یہ ایک بحث ہے لمبی، تو گزارش یہ ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں میرے خیال میں ابھی بھی اس میں 40% جو ہے وہ مجھے ٹھیک نہیں لگتا، لیکن بڑی اچیومنٹ ہے کہ اگر 60% انہوں نے اس کو ٹھیک کر لیا ہے۔ میں تو سچی بات یہ ہے کہ اب یہاں تک پہنچ گیا ہوں، اس سے غلطی پہنچا ہوں کہ جو کنونشنل بینکنگ ہے اس کے بھی اسلامک ہونے میں کچھ چند ریفارمز کی ضرورت ہے، جن میں سے کچھ ریفارمز تو آپ یوں سمجھیے کہ آلریڈی شروع ہو چکے ہیں۔ یعنی جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی لون دیا جائے تو بورور کو یہ بتایا جائے اور لینڈر اس بات کا پابند ہو کہ اگر بورور بزنس میں نقصان سے دوچار ہوتا ہے، ایسے کہ اس نے خود جان بوجھ کر نہ کوئی غلطی کی اور نہ کوئی فراڈ کیا، نہ اس کی نگلیکٹ تھی اور نہ ہی اس نے کوئی بےایمانی کی اور اس کو نقصان ہوا، تو پھر لینڈر بینک اس سے سوائے پرنسپل ویلیو کے کوئی 1 پائی بھی زیادہ نہیں لے گا، 1 پائی بھی زیادہ نہیں لے گا۔ اگر یہ طے ہو جاتا ہے، جو تھیوریٹیکلی بعض ممالک میں طے ہو چکا ہے کہ انسالونٹ بینکرپٹ بزنسز سے واپس نہیں لیا جائے گا سوائے پرنسپل اماؤنٹ جتنا بھی ہے، تو پھر اس کے بعد کوئی اعتراض نہیں رہتا۔ اس لیے کہ دین کو اصل اعتراض یہی ہے کہ جو شخص قرض لیتا ہے اور اپنے قرض کو بزنس میں لگاتا ہے اور اس کو نقصان ہوتا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے تو اپنی اصل رقم کی ویلیو بھی چاہیے اور ہر حال میں اس میں اضافی انکریمنٹ بھی چاہیے۔ یہ جو ہر حال میں اضافی انکریمنٹ ہے، یہی اصل میں جو پرابلمٹک چیز ہے۔ ورنہ اگر آپ کو منافع ہو رہا ہے اور آپ اپنے بے پناہ منافع میں سے مجھ کو 10% دے رہے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کو کیا اعتراض ہے؟ ظاہر ہے میرے اور آپ کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، میں کہتا ہوں یار مجھے کوئی زیادہ چاہیے نہیں ہے، آپ کہتے ہیں میرے تو مزے ہیں، میں تو زیادہ کما رہا ہوں، لیکن میں جب یہ کہوں گا جی کہ آپ کو نقصان ہو جائے گا تب بھی میں 10% لوں گا، نہیں، یہ نہیں میں کہہ سکتا، اس کو خدا تعالیٰ نے روک دیا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہوئی ہے کہ ہم اپنی بات کو ہم نے جس طرح سے بیان کیا ہے وہ بہت پیچیدہ ہو گئی ہے، وہ عام آدمی کو، یعنی دوسروں کو کیا اپنے عام لوگوں کو بھی ہم سمجھا نہیں سکتے، اور وہاں بھی پھر وہی رویہ ہوتا ہے کہ یہ بڑے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، عالم لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں ٹھیک ہی ہوگا، ہمیں کیا پتا، ہم تو بڑے سادہ سے لوگ ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ بالکل واضح اور سادہ ہے، اور اس کے سمجھنے میں کوئی زیادہ زحمت نہیں ہوتی۔ ہو گیا جی کام، ٹائم بھی ہو گیا، کام بھی ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔